گئے برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر کی حقیقت۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت پکی مضبوط بات کے ساتھ، ثابت شدہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دوستو، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تو ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب یا ثواب جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے اندر کچھ ایسے اسلام کے نام لیوا فرقے بھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں جو سراسر قبر کے عذاب کا انکار کر رہی ہیں اور امت محمدیہ کے اندر فتنے پیدا کر کر کے امت کو اس قدر شکوک اور شبہات اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین اور ایمان ہے وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے لوگ بیچارے ان کے چرب زبانیوں اور ان کی موشگافیوں اور ان کی تحریفات اور قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے جو ابلیسی تلبیسات ہیں اس مکر اور فریب کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور وہ بیچارے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر سے میرے پاس حائل کے اندر بے شمار خطوط اور جریدے آئے، کچھ لوگوں نے باقاعدہ مسلسل مجھے خط لکھے کہ آج کل ہمارے حیدرآباد کے اندر اس کے قرب و جوار میں یہ فتنہ منکرین حدیث کا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ سراسر صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، بلکہ احادیث صحیحہ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور امت کے سامنے بیچارے بھولے بھالے ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ حدیث یہ کہتی ہے، اب دیکھو قرآن کو مانو گے کہ حدیث کو مانو گے، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح ٹکراؤ جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے، جو ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو امت کے سامنے رکھ کر کے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے میں آج کے اس بزم میں کچھ حقیقتیں لے کر کے آیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہے تو بہت ہی باریک موضوع اور بڑا علمی موضوع ہے، اس لیے میں شروع میں ابتدا میں آپ حضرات سے تھوڑی سی بھیک مانگوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو اس موضوع کو ذرا ذہن کو، دماغ کو حاضر کر کے سنو اور اس کو سمجھو، کیونکہ یہ جہاں ایمان بالغیب ہے، جہاں آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، وہیں پر اپنے ذہنوں شیطانی شکوک اور شبہات کو باقاعدہ علمی روشنی کے اندر اس کو رد بھی کرنا ہے اور اس کو باطل بھی کرنا ہے، اور امت کو جو گمراہیت کے اندر پڑتی جا رہی ہے اس امت کو صحیح رہنمائی بھی کرنی ہے۔ یہ اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا تاکہ ہمارے بھائیوں کے سامنے کھلم کھلا یہ عذاب قبر کی حقیقت کے تعلق سے تمام باتیں آ جائیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا، موضوع بہت خشک ہے لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی چیز ہے انشاءاللہ، اور یہ نئی اس اعتبار سے ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو نہ پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، الا من رحم اللہ، الا یہ کہ کچھ لوگوں نے جو پڑھا یا سنا ہوگا انہی کو بات معلوم ہوگی، چونکہ یہ باتیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو اپنے روزی روٹی سے اور بنیادی ایمان اور عقیدے سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی، چہ جائے کہ اتنی باریک باتیں سمجھیں۔ لیکن آج کے اس مجلس میں میں نے بہت ہی آسان انداز اور بڑے ہی آسان اسلوب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح صاحب قرآن نے اور جس طرح
صحابہ قرآن نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی کو سمجھایا ہے، اللہ اس طرح ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اسے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے سلسلے میں وہ شک اور شبہے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا جو اپنے دین کے بارے میں مختلف ہیں، یا جو ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کو اور معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے۔ اس میں کسی کو دنیا کے کسی بھی فرد کو اختلاف نہیں، چاہے وہ یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، چاہے وہ سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اس کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دل و دماغ سے غور سے سوچیں تو اللہ کی قسم یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے ایک کان میں اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور روح جسم سے جدا ہوئی نماز جنازہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی، چند گھڑیوں، چند ساعتوں، چند سالوں، چند مہینوں کے بعد نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر! یہ ہے فاصلہ ہماری زندگی کا، اور اسی زندگی کے بارے میں اس زندگی کی کہانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے بسنے والے لوگو، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تو پھر یہ دنیا کی جو چند دن کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اسی طرح شیطان لعین بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے دنیا کے لوگو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور یہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ تمہیں اپنی پارٹی، اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں، تاکہ تم عذاب جہنم سے دوچار ہو۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک حقیقی نقشہ یوں بتلایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، آخرت اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز، جس طرح ہماری زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔ ہم کتنے ہمارے دوست اور کتنے ہمارے اعزاء، کتنے ہمارے پہچان والے، کتنے ہمارے احباب جو جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور، جب ان کو نصیحتیں کی گئیں، موت سے غافل اور دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے، اور موت سے غافل اور بے پرواہ جب انہیں نصیحت کی گئی تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا، بلکہ انہوں نے اس کو بیکار سمجھا۔ اچانک ان کے اوپر موت کا فرشتہ مسلط ہوا، توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اور موت نے آ کر کے انہیں دبوچا، اور وہ آرزویں، جن آرزوؤں کے نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ تمنائیں اور وہ دنیا کی رنگینیاں جن میں ڈوب کر وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے تھے، مگر موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دیں۔ جب پڈلیاں پڈلیوں سے چمٹنے لگیں اور پڈلیاں پڈلیوں سے رگڑنے لگیں، آنکھیں آسمان کی طرف دیدے پھر گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ گئیں۔